سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 152 اس وقت تلاوت فرمائی گئی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، سعادت مندوں کو۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے مجھ کو زمین پہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں رب ان کا آسمانوں پہ ذکر کرتا ہوں۔ جب میرے بندے زمین پہ میرے بندوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کا ذکر جو آسمانوں پہ بہتر مخلوق ہے، فرشتوں میں، ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ اے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس ذکر کی برکت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بے شمار ایسے اذکار موجود ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں پہ اللہ کی رحمتوں اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی مکرم، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کلمے کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ارشاد گرامی ہے، یہ جو کلمہ ہے یہ اکیلا کلمہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، ایک کم 100 بیماریوں کا یہ اکیلا ہی کلمہ علاج ہے۔ اس کلمے کی برکت کی وجہ سے، اس کلمے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا کلمہ ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت ہی یہ پیارا کلمہ ہے۔ اس کلمے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، ان کو حل کر دیتے ہیں۔ تو ادھر ہی بس نہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اس کلمے کو قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر میں بڑی برکات ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ آج کل ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، اور اس کی پریشانی کا سبب وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا جو ہے اس سے دور ہو گئے ہیں، نماز سے دور، قرآن سے دور، غافل اور بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے ہمیں بھول جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان اپنے بندوں کو یاد کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح بندوں کے، انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جائے، اس کا دل روشن ہو جائے، تو اس کو چاہیے وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے دلوں کے جو زنگ ہے اس کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس طرح ہماری مجلسیں لگی ہوتی ہیں، اور بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں جن مجالس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہ مجالس ایسے ہیں جیسے کسی مردار گدھے کا گوشت کھا کر اٹھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں جو ہے وہ ہر طرح کا جو ہے طریقہ سلیقہ جو ہے وہ ہمیں سکھلایا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو مجلس والے اللہ کا ذکر کر کے اٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے اٹھتے ہیں، کیونکہ بندہ انسان جو ہے یہ لفظ نسیان میں سے ہے، جس کا مطلب ہے انسان خطاوار ہے، قصوروار ہے، اور انسان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ، ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناگوار گزرتا ہے۔ جب بندہ اس دعا کو، اس کلمے کو پڑھ کر اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے جو ہے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ بڑا پیارا کلمہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے۔ یہ گناہوں کا کفارہ ہے یہ دعا، یہ کلمات۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کتنی پیاری اور آسان سی دعا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھنی چاہیے۔ ہم جس حال میں بھی ہوں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھنی چاہیے، تو اللہ کی طرف سے آسمانوں سے ہم پر اللہ کی رحمتیں اور برکات کے نزول ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کیا ہے، فرمایا خبردار خبردار، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، سکون ہو، تو پھر کسی چیز میں سکون نہیں سوائے اللہ کے ذکر میں۔ تو اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کی طرف سے رحمت اور برکات کے نزول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جس حال میں بھی ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی کا ذکر کریں، اللہ ہی کو یاد رکھیں، اور اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی معیشت کو، ان کے روزگار زندگی کو، ان کے کاروبار کو فرمایا ان پہ تنگ کر دیتا ہوں۔ دوسرے معنی میں اسی طرح سمجھیں کہ بندے کا کاروبار بڑا ہے، بہت وسیع سیٹ اپ ہے کاروبار کا، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ پریشان ہی پریشان نظر آتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی معیشت کو، ان کے روزگار زندگی کو، ان کے کاروبار کو زن کا ان پہ تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ اس کے لیے دنیا کی سزا ہے کہ کاروبار جو ہے اس پہ تنگ ہو جانا، آخرت میں اس کی کیا سزا ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا میں اس بندے کو آنکھوں سے اندھا کر کے اور نبینا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو ناظرین کرام، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی برکات کا سبب ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں۔ اس اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالی ہمارے معاملات میں ہر طرح کی خیر و برکات کے نزول فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک دن آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر، ابا جان مجھے پتہ چلا ہے آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، ان غلاموں میں سے ایک غلام مجھے بھی دے دیجئے تاکہ میں گھر کا کام کاج کرتی ہوں، چکی جو ہے وہ چلاتی ہوں، چکی چلا چلا کر پیس کر میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، اگر مجھے غلام میسر ہو گیا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، میرے پاس کوئی زائد غلام نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ سے زیادہ اصحاب صفہ کے طالب علم جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، اس لیے میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر یہ عمل رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دن کی تھکاوٹ اور پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ دیکھیے اللہ کے ذکر میں کتنی برکات ہیں، اللہ کے ذکر میں کتنے فائدے ہیں۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کو بتایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے پیاری بیٹی، جب تم رات کو سونے کے لیے اپنی چارپائی اپنے بستر پہ جائیں تو پہلی بات یہ ہے کہ باوضو اپنے بستر اور چارپائی پہ لیٹنا ہے، اور دوسرا عمل سونے سے پہلے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور 33 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، یہ 100 کلمات جو ہیں یہ آپ پڑھ لیا کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دن کی تھکاوٹ کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ تو دیکھیے اللہ کے ذکر میں کتنی برکات ہیں، کتنے فائدے ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اے بندو تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اللہ کے ساتھ جو ہے یہ کفر نہ کرو۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، ان کلمات کے ساتھ اللہ کو بڑا پیار ہے۔ وہ کون سے ایسے کلمات ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کو جن کلمات کے ساتھ پیار ہے؟ ذرا ان الفاظ پہ غور فرمانا۔ فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب اور بڑے پیارے ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، ان کلموں کا اس زبان پہ ادا کرنا نہایت ہی ہلکا ہے، نہایت ہی ہلکے پھلکے ہیں یہ کلمات، نہایت ہی آسان ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو کے پلڑے میں یہ کلمات نہایت ہی باری ہیں۔ کتنے کو باری ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور زمینوں کو رکھ دیا جائے تو ترازو کے دوسرے پلڑے میں یہ اکیلا کلمہ رکھ دیا جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس ترازو کے پلڑے میں یہ اکیلا کلمہ ہوگا، ان 7 آسمانوں اور زمینوں سے یہ کلمہ جو ہے بھاری اور وزنی ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ کے ذکر میں کتنی برکات ہیں، کتنے فائدے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ان کلمات کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ان کلمات کی برکت کی وجہ سے اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے ہی برابر کیوں نہ ہوں، اس کلمے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلمات کا جو اپنی زبان پہ ورد کریں، معمول لائیں، ان کلمات کو اپنی زبان سے جاری کریں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے کتنا پیارا یہ کلمہ ہے، کتنا پیارا یہ جملہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں، اللہ کو یاد کریں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، جتنی بڑی ہم پہ مشکلات ہیں، اللہ کے ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ ہماری ساری مشکلات کو دور فرما دے گا۔ دیکھیے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف 8واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے آدم علیہ السلام، فرمایا تم اور تمہاری بیوی فرمایا میری اس جنت میں رہیں، جہاں سے جو جی چاہتا ہے کھائیے پیئے۔ فرمایا لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ اس درخت کے قریب چلے گئے تو آپ جو ہے گھاٹا اٹھانے والے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے درمیان جو ہے وسوسہ ڈال دیا۔ شیطان جو ہے وہ کیا کہنے لگا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو؟ کہتا ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اس درخت کا جو ہے پھل وہ کھا لیں، آپ بہت اچھے رہیں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام شیطان کے بہکاوے میں آگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ منع کیا گیا تھا پھل جس کو نہیں کھانا تھا وہ کھا بیٹھے، تو وہ اس پھل کا کھانا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، جنت سے نکال کر زمین پہ بھیج دیا اور فرمایا ایک مدت تک آپ کو اب زمین پہ رہنا پڑے گا۔ جب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے نکال دیے گئے، پھر زمین پہ آ گئے تو اپنی جو غلطی کا احساس ہونے لگا، اپنی پریشانی کا احساس ہونے لگا کہ میں نے تو اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، میں نے تو جو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوا تھا وہ حکم عدولی ہو گئی ہے مجھ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو
چند کلمات سکھلائے۔ فرمایا میرے آدم علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ فرمایا آپ مجھے یاد کریں، میرا ذکر کریں، فرمایا میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ وہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھلائے؟ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کہ ہم نے اپنی جانوں پہ جو ہے ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس کے برعکس پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی خطا کو، غلطی کو معاف فرما دیا۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس میں کتنی برکات ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی خطا کو بھی معاف فرما دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ہم جس حال میں بھی ہوں، ہمیں چاہیے ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے سوتے، جس حال میں بھی ہوں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔